عرض وطن میں نافذ دین اسلام کر دے، رب کی زمین پہ غالب رب کا نظام کر دے۔ عدل و انصاف ہوگا، امن و امان ہوگا، نافذ قرآن ہوگا، راضی رحمان ہوگا۔ عدل و انصاف ہوگا، امن و امان ہوگا، نافذ قرآن ہوگا، راضی رحمان ہوگا۔ رحمت ہی رحمت ہوگی، خوش ہر انسان ہوگا، آئے گی رب کی نصرت گر ہم یہ کام کر دیں۔ عرض وطن میں نافذ ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ۔ تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پہلی مرتبہ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات ماہنامہ ترجمان القرآن بعنوان ہمارے معاشی مسائل اور بجٹ از پروفیسر خورشید احمد۔ جمہوری معاشرے میں سالانہ قومی بجٹ اور پارلیمنٹ کا سیشن بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس موقع پر قوم کو ملک کی معاشی حالت، اس کے مالی وسائل اور ان کے استعمال کی صورتحال، حکومت کی معاشی اور مالیاتی پالیسیوں اور ترجیحات کی کیفیت سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ حال اور مستقبل کے سیاسی، دفاعی اور ہر قسم کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت اور اس کے استعمال کی منصوبہ بندی کیا ہے، اس پر بحث و گفتگو کرنے اور قوم اور ملک کے معاشی اور اجتماعی مقاصد اور اہداف کی صورت گری کرنے کا موقع میسر آتا ہے۔ مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں کی حکومت نے اپنے اقتدار کے 3 سال مکمل کر لیے ہیں، اور یہ چوتھا بجٹ اس حکومت کی 3 سال کی کارکردگی کے جائزے کا بہت ہی مناسب موقع ہے۔ ویسے تو جمہوری ممالک میں نئی حکومت کے پہلے 100 دن ہی اس کی کارکردگی اور سفر کے رخ کو سمجھنے کے لیے کافی سمجھے جاتے ہیں، لیکن 3 سال کی مدت تو ہر اعتبار سے حکومت کی صلاحیت کار اور مستقبل کے باب میں اس سے توقعات کے بارے میں ایک معروضی رائے قائم کرنے کے لیے کافی مدت ہے۔ واضح رہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں تو حکومت کی ٹرم 4 سال ہی ہوتی ہے، جس کی سب سے اہم مثال خود امریکہ ہے، چونکہ ہمارے دستور میں یہ مدت 5 سال ہے۔ اس لیے اس کے دوسرے نصف کے آغاز کو ہر اعتبار سے جائزے اور محاسبے کے لیے ایک مناسب میقات تصور کیا جانا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، قومی بجٹ صرف گزشتہ سال کے دوران حکومت کے زیر تصرف مالی وسائل کے حصول اور خرچ کا ایک میزانیہ اور اگلے سال کے لیے وسائل اور ان کے استعمال کا ایک پروگرام ہی نہیں بلکہ دراصل ان مالی اعداد و شمار کے آئینے میں حکومت کی معاشی منزل اور ویژن، پالیسیوں اور حکمت عملی، ترجیحات اور اہداف کی ایک معتبر اور مکمل تصویر دیکھی جا سکتی ہے۔ بجٹ سے پہلے سالانہ معاشی جائزہ پیش کیا جاتا ہے، جو گزرے ہوئے سال کے معاشی حالات، طے شدہ اہداف کے حصول یا حصول میں ناکامی اور معاشی اور مالی پالیسیوں کی کامیابی اور ناکامیوں کو پیش کرتا ہے، اور جس کے اسٹیٹ بینک کی سہ ماہی اسٹیٹ آف دا اکانومی رپورٹوں کے ساتھ مطالعے سے ملک کی تاریخ کے پس منظر میں گزرے ہوئے سال کی پوری صورتحال کو سمجھا جا سکتا ہے۔ پھر اس کی روشنی میں نئے سال کا بجٹ اور سال گزشتہ کے اخراجات اور آمدنیوں کی پوری تفصیل کے کئی ہزار صفحات پر پھیلی ہوئی دستاویزات کی شکل میں قومی اسمبلی، سینٹ اور قوم کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، تاکہ قوم، ملک کے معاشی، سیاسی اور علمی حلقے، میڈیا اور متاثر ہونے والے تمام عناصر اپنی اپنی رائے کا اظہار کر سکیں۔ سینٹ اگرچہ بجٹ منظور نہیں کرتا، لیکن اسے 2 ہفتے کے اندر اندر اپنی سفارشات پیش کرنے کا اختیار ہے۔ قومی اسمبلی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان سب آراء کی روشنی میں بجٹ کو آخری شکل دے۔ اس کے 3 مرحلے ہوتے ہیں، یعنی بجٹ کے پیش ہونے کے بعد اس پر عام بحث، پھر متعین اخراجات پر احتساب جنہیں کٹوتی کی تحریکات کہا جاتا ہے، پھر بجٹ کی منظوری۔ کٹوتی کی تحریک بھی اتنا اہم مرحلہ ہوتا ہے کہ اگر حزب اختلاف کی طرف سے صرف ایک تحریک منظور ہو جائے
تو حکومت کو مستعفی ہونا پڑتا ہے اور بجٹ کی اثر نو تشکیل ضروری ہو جاتی ہے۔ دنیا کے بیشتر جمہوری ممالک میں بجٹ سازی کا کام 4 سے 6 مہینوں پر پھیلا ہوا ہوتا ہے تاکہ ہر سطح پر معاشی اور مالی معاملات کا گہرائی میں جائزہ لیا جا سکے۔ امریکہ میں اسمبلی اور سینٹ کی متعلقہ کمیٹیاں سال بھر کام کرتی ہیں۔ برطانیہ میں یہ عمل بجٹ پیش ہونے سے 3 مہینے پہلے شروع ہوتا ہے اور برطانیہ اور نصف سے زیادہ جمہوری ممالک میں پارلیمنٹ میں بجٹ پیش ہونے کے بعد پارلیمنٹ اس پر 4 سے 8 ہفتے گفتگو کرتی ہے، پھر فہم و تفہیم کے ساتھ اسے متفقہ طور پر یا اکثریت کی بنیاد پر منظور کیا جاتا ہے۔ بجٹ سازی کا عمل جس سنجیدگی، ملک گیر بحث و گفتگو اور ان تمام عناصر کے درمیان جو کسی نہ کسی درجے میں متاثر ہو رہے ہوں، معنی خیز افہام و تفہیم کہ جس عمل کا متقاضی ہے، بدقسمتی سے اس کا پاکستان میں کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ پارلیمنٹ خود بھی اپنا دستوری کردار ادا کرنے میں بری طرح ناکام رہی ہے اور تمام حکومتوں نے بجٹ کو محض ایک رسم اور حکومت کی مرضی کو آمرانہ انداز میں مسلط کرنے کی روایت قائم کر دی ہے۔ مسلم لیگ نون جب حزب اختلاف میں تھی تو پیپلز پارٹی کی روش پر سیکھ پا تھی اور اس کے رویے کو ننگی آمریت کہتی تھی۔ اب اقتدار میں ہے تو اس سے بھی بدتر رویہ اختیار کرنے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتی، جس کی بدترین مثال اس سال پیش کی گئی۔ بجٹ کی بے توقیری۔ سینٹ کی سفارشات میں 7-8 سال سے مسلسل یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ سالانہ معاشی جائزہ بجٹ سے کم از کم 1 ہفتہ پہلے شائع ہو تاکہ اس کا گہرائی سے مطالعہ کیا جا سکے۔ 24 گھنٹے پہلے لانا ایک مذاق ہے۔ موجودہ وزیر خزانہ ہمارے ساتھ اس مطالبے میں پورے جوش و خروش سے شریک تھے، مگر ان کی اپنی حکومت کے چوتھے بجٹ کے موقع پر بھی معاشی جائزہ وہی 1 دن پہلے شائع کیا گیا۔ اس طرح ان کے دور میں بھی ہر سال اسی طرح بجٹ کے ساتھ اضافی اخراجات کی پوری کتاب آ رہی ہے جس طرح پہلے آتی تھی، جو دستور اور جمہوری اصولوں کی روح کے خلاف ہے اور دستور کی کسی بہت ہی خاص مجبوری کے حالات کے لیے ایک گنجائش کا صریح غلط استعمال ہے۔ اس سال میں یہ اضافی اخراجات 261 ارب روپے پر پھیلے ہوئے ہیں اور لگژری گاڑیوں کی خریداری بھی اس کا حصہ ہے۔ بجٹ کی تیاری کے دوران جس نوعیت کی مشاورت ضروری ہے اس کا اہتمام نظر نہیں آتا۔ سب سے افسوسناک صورتحال بجٹ کے پیش کیے جانے کے ساتھ وہ سلوک ہے جو اس کے اور پارلیمنٹ کے ساتھ کیا گیا۔ سینٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ سینٹ کی سفارشات کی منظوری کے وقت وزیر خزانہ بحث میں موجود نہیں تھے اور ان کی اختتامی گفتگو کے بغیر سینٹ کو اپنی سفارشات بھیجنا پڑی۔ قومی اسمبلی میں نصف درجن سے زائد مواقع پر بجٹ اجلاس کو کورم پورا نہ ہونے کے باعث ملتوی کرنا پڑا۔ وزیر خزانہ بحث کے 3/4 وقت اسمبلی میں موجود نہ تھے۔ سرکاری ارکان تک شکوہ سنج تھے کہ انہیں کوئی سننے والا نہیں، اور ایک مسلم لیگی MNA تو اپنی تقریر پھاڑ دی اور تقریر کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ نہ کوئی وزیر ہے اور نہ کوئی سننے والا۔ اخباری اطلاع ہے کہ اسمبلی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سرکاری جماعت کے 60 سے زیادہ ارکان نے احتجاجاً واک آؤٹ کیا اور ان کو منا کر واپس لانے کی رسم بھی ادا کرنا پڑی۔ افسوس، صد افسوس، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ بجٹ اور بجٹ سیشن کی اتنی بے توقیری کی کوئی مثال خود ہماری اپنی پارلیمنٹ کی تاریخ میں موجود نہیں۔ ایک موقع پر تو حکومت اور حزب اختلاف کے تمام حاضر ارکان کی تعداد صرف 9 بیان کی گئی۔ سیشن میں کیے جانے والے مباحث کا جائزہ لیا جاتا ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 تقاریر کو تسلی بخش قرار دیا جا سکتا ہے۔ ستم ہے کہ خود حکومت کے وزراء کی فوج ظفر موج بھی بجٹ کی تشریح یا دفاع کرتی نظر نہیں آتی۔
کوئی ایک تقریر بھی سرکاری بینچوں کی طرف سے ایسی نہیں ہوتی جسے قابل ذکر قرار دیا جا سکے۔ رہا میڈیا تو وہی 4-5 وزیر اور ایک مشیر ہیں جو گھسی پٹی باتیں ایوان میں اور میڈیا پر دہراتے رہتے ہیں۔ دراصل ایشوز پر کسی کو کوئی مدلل بات کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ حزب اختلاف کی تقاریر کا معیار بھی تسلی بخش نہیں قرار دیا جا سکتا، حالانکہ یہ حکومت اور اس کی پوری کارکردگی پر گرفت کا بہترین موقع تھا۔ حکومت کا رویہ بڑا تشویشناک رہا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وزیر اعظم، جو خود بھی پارلیمنٹ میں بہت کم رونق افروز ہوتے تھے، کی عدم موجودگی کے سبب حکومت کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے۔ بجٹ بنانے میں بھی سارا بوجھ وزارت خزانہ پر ہے، حالانکہ اس میں پلاننگ کمیشن، تجارت، معاشی امور، بجلی، گیس اور پیٹرولیم، زراعت، تعلیم، صحت، لیبر وغیرہ کا بھی ایک نمایاں کردار ہونا چاہیے۔ اس سال خصوصیت سے جو صورتحال سامنے آئی ہے، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ بجٹ سازی اور اس کے دفاع میں ان کا کوئی دخل ہی نہیں، حتیٰ کہ خوراک کے لیے خود انحصاری کے حصول کے لیے جو نئی وزارت بڑے تمطراق سے قائم کی گئی تھی، اس کا دور دور تک کوئی پتہ نظر نہیں آتا۔ حکومت کا یہ حال ہو گیا ہے کہ رو میں ہے رخش عمر، کہاں دیکھیے تھمے، نئے ہاتھ باغ پر ہے، نہ پا ہے رکاب میں۔ ہمیں دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں اتنے سپاٹ، بے روح، ویژن سے محروم اور سطحیت کے شکار بجٹ کی توقع وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم سے نہ تھی۔ 2013 کے انتخاب کے موقع پر مسلم لیگ کا تو دعویٰ ہی یہی تھا کہ ہمارے پاس پروگرام ہے، تجربہ اور لائق ٹیم ہے اور ہم 6 مہینے میں ملک کی قسمت کو بدل کر رکھ دیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تیسرا سال ختم ہو گیا اور پرنالہ وہیں کا وہیں ہے۔ عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، خوشحالی نایاب ہے اور غربت بڑھ رہی ہے، روزگار معدوم ہے، قرضوں کا بوجھ بڑھ رہا ہے اور معیشت کا پہیہ کی گردش میں نہیں آ رہا۔ مالی سال 2015-16 میں زراعت پچھلی 2 دہائیوں میں پہلی مرتبہ نہ صرف یہ کہ ترقی کا اپنے ہدف حاصل نہ کر سکی، بلکہ عملاً منفی پیداوار کا منظر پیش کر رہی ہے، اور پچھلے سال کی پیداوار کے مقابلے میں پیداوار کا کل حجم کم ہو گیا ہے۔ معاشی ترقی کی شرح نمو میں زراعت کا کردار منفی رہا ہے۔ اسی طرح برآمدات، جو زر مبادلہ کے حصول کا اہم ترین ذریعہ ہے، وہ 3 سال سے جمود کا شکار ہیں، اور جون 2016 میں سالانہ برآمدات کا حجم 2013 کی برآمدات سے کم ہے۔ یہی معاملہ بیرونی سرمایہ کاری کا ہے، جو $3.5 بلین سالانہ سے کم ہو کر صرف $1 بلین پر آ گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ حالات غیر متوقع طور پر رونما ہو گئے ہوں۔ ان 3 برسوں کے اکانومک سروے دیکھ لیجئے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سماہی رپورٹوں کا مطالعہ کر لیجئے، ورلڈ بینک اور IMF کی تبصراتی رپورٹوں سے رجوع کر لیجئے۔ کہیں کھلے الفاظ میں، کہیں اشارتاً معیشت کی مخدوش صورتحال اور خصوصیت سے زراعت، برآمدات کا جمود، توانائی کی قلت کی تباہ کاریاں، پیداواری انپوٹس کی قیمتوں کے اضافے، قوت خرید کی کمی، قرضوں کے بوجھ میں مسلسل اضافہ، بیرونی سرمایہ کاری میں کمی اور قومی بچت کے غیر تسلی بخش رجحانات، تعلیم اور صحت کی زبوں حالی، غیر منظم اور غیر متوازن شہرکاری، سب کا ذکر موجود ہے۔ لیکن حکومت آزاد معیشت اور گلوبلائزیشن کے عشق میں ایک گھسی پٹی لکیر پیٹتی رہی اور اب بخلاہٹ کا شکار ہے۔ کبھی کسان پیکج کی بات کرتی ہے، کبھی برآمدات کے لیے نئے محرکات کی۔ بلا شبہ ان دونوں میدانوں میں فوری اقدامات کی اساس ضرورت ہے، لیکن مسئلہ پوری معاشی پالیسی، حکمت عملی کی ترجیحات، وسائل کے منصفانہ استعمال اور اچھی حکمرانی کے قیام کا ہے۔ بحران صرف زراعت اور برآمدات کا نہیں، بحران پوری معاشی پالیسی اور تمام ہی اہم ادارات کی ناکامی اور خستہ حالی کا ہے۔ جب تک پالیسی کے جملہ پہلوؤں کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے اور جو اسٹرکچرل اور اداراتی بحران ہے اس کو درست نہ کیا جائے، حالات میں کسی بڑی تبدیلی اور عوام اور ملک کی مشکلات دور ہونے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔ ان سب پر مستعد ملک گیر کرپشن
اور قومی دولت کو قوم کی فلاح کے لیے استعمال کرنے کی بجائے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کا مسئلہ ہے، جو معیشت کو گھن کی طرح کھا رہا ہے اور عوام اور حکمرانوں کے درمیان دوریاں بڑھا رہا ہے۔ معاشی کارکردگی کا جائزہ۔ بجٹ اور حکومت کی معاشی کارکردگی کو جانچنے کے لیے کم از کم 3 معیار ہو سکتے ہیں۔ سب سے آسان اور سطحی معیار یہ ہے کہ سابقہ بجٹ میں جو اہداف رکھے گئے تھے وہ کہاں تک پورے ہوئے ہیں اور کہاں گاڑی مطلوبہ رفتار سے نہیں چل سکی۔ اس پہلو سے آپ جائزہ لیں تو 20 واضح اہداف رکھے گئے تھے، جن میں سے 9 کے بارے میں حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ حاصل کر لیے گئے، جبکہ 11 میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ خصوصیت سے زراعت، جس کا قومی پیداوار میں حصہ 21% اور ملک کی لیبر فورس میں 45% ہے۔ برآمدات اور بیرونی سرمایہ کاری کے اہداف بھی پورے نہیں ہو سکے۔ معیشت میں مجموعی نمو کی شرح کو سال گزشتہ کی شرح سے زیادہ اضافہ ہوا ہے، لیکن ہدف سے معیشت بہت پیچھے رہی، یعنی 5.5% متوقع اضافے کے مقابلے میں 4.7% ہے، جس کے بارے میں بھی آزاد معاشی ماہرین کی ایک تعداد کا خیال ہے کہ اصل اضافہ بہت کم ہے، یعنی پچھلے سال کے اضافے ہی کے لگ بھگ، یعنی 3.1%۔ البتہ افراط زر، بیرونی ذخائر اور بجٹ کے خسارے کے باب میں حکومت کی کوششیں نسبتاً مؤثر رہیں، گو وہاں بھی بہت سے سوالات ہیں جو نتائج کو مخدوش بنا دیتے ہیں۔ مثلا بجٹ خسارے کے اعداد و شمار میں گردشی قرضوں کے 350 ارب کو شامل نہ کرنا، اور اسی طرح 2.5 ارب کے نجی شعبے کے برآمدات کے باب میں ریفنڈز کو 3 مہینے میں واپس کر دینے کے وعدوں کے باوجود 2 سال سے زیادہ لٹکا کر رکھنا کسی بھی صورت میں صاف شفاف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سب سے کامیاب سیکٹر سروسز کا ہے، اس میں بھی بینکاری سیکٹر، کاروں کا اور آٹو موبائلز سیکٹر، سیل فون متعلقہ IT سیکٹر نمایاں ہیں۔ سروسز سیکٹر کی کامیابی کی ایک وجہ سرکاری اخراجات، تنخواہوں اور پینشن کے اضافے وغیرہ بھی ہیں، جو مالی اور حسابیاتی حد تک تو معیشت کی ترقی اور پیداوار میں اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں، لیکن عملاً ملک کے پیداواری عمل اور پیداواری صلاحیت کو بڑھانے میں ان کا حصہ محل نظر ہے۔ بینکاری کے شعبے میں تیز رفتاری سے اضافہ ہوا، لیکن بینکوں نے جو قرض دیے ان کا 90% مرکزی اور صوبائی حکومتوں اور سرکاری اداروں نے لیا ہے، جبکہ نجی شعبے میں ان کے ذریعے سرمایہ کاری کا حصہ بمشکل 10% رہا، جو تشویشناک ہے۔ بینکوں کے اپنے منافع میں غیر معمولی اضافہ ہوا اور بینکوں کے اعلیٰ افسران کی تنخواہوں، بونس اور مراعات میں محیر العقول اضافے دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن بینکوں میں عام کھاتہ داروں کو ان کے جائز حق سے بھی بری طرح محروم رکھا گیا، جس کے نتیجے میں امیر امیر تر ہو رہا ہے اور غریب غریب تر۔ بینک حکومت کو قرضے دے کر خطیر رقم سود کے باب میں کما رہے ہیں، بینک سے عام کھاتہ دار افراط زر کی شرح سے بھی نیچے اپنا حصہ وصول کر رہے ہیں۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ حقیقی معنوں میں تو وہ اپنے اصل زر میں بھی کمی کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ بینکوں کا اپنوں کو نوازنے کے باب میں کیا کردار ہے، اس رپورٹ سے اندازہ کر لیں، جو روزنامہ ایکسپریس ٹریبیون میں 29 فروری 2016 کو شائع ہوئی، یعنی نیشنل بینک آف پاکستان کے صدر کی تنخواہ اور بونس وغیرہ میں سال 2015 کے دوران 51% اضافہ ہوا، جبکہ اس زمانے میں بینک کے حصص میں مارکیٹ میں 22% کمی ہوئی۔ بینک کے صدر نے اس سال 7 کروڑ 11 لاکھ روپے مشاہرہ وصول کیا، جو پچھلے سال 2014 سے 2 کروڑ 39 لاکھ زیادہ تھا۔ اسی طرح یونائٹڈ بینک کے صدر اور CEO کو 2015 میں جو ادائیگی کی گئی وہ 12 کروڑ 73 لاکھ روپے تھی۔ حبیب بینک کے سربراہ کے مشاہرے 41.3% اضافہ ہوا اور ان کو 7 کروڑ 51 لاکھ روپے کی ادائیگی کی گئی۔ واضح رہے اس سال حبیب بینک کو 35 ارب روپے کا منافع ہوا، جو پچھلے سال سے 14% زیادہ تھا، جبکہ معیشت کی عمومی رفتار ترقی سرکاری دعوے کے مطابق 4.7% تھی۔
مسلم کمرشل بینک کا معاملہ بھی یہی ہے. اس کے سربراہ کا مشاہرہ 8 کروڑ 47 لاکھ روپے ادا کیا گیا، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 14.9% زیادہ تھا. حالانکہ اس سال کے دوران اس بینک کے حصص کی قیمت میں بھی 29% کمی ہوئی. پانچویں بڑے بینک الائڈ بینک کا معاملہ بھی مختلف نہیں. اس کے سربراہ کا مشاہرہ 4 کروڑ 63 لاکھ تھا، جو سال گزشتہ سے 7% زیادہ تھا. معیشت کے جن جن گوشوں میں تھوڑی بہت مثبت تبدیلی ہوئی ہے اس کا کریڈٹ حکومت کو ضرور دیا جانا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ تصویر کے دوسرے رخ کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے تاکہ مجموعی طور پر صحیح صورتحال قوم کے سامنے آ سکے اور حالات کی اصلاح کے لیے مناسب حکمت عملی بنائی جا سکے. سابقہ 2 برسوں کی کارکردگی کے پس منظر میں اس سال کا جائزہ لیا جائے تو وزیر خزانہ کی اس بات میں ایک حد تک صداقت ہے کہ مجموعی طور پر معیشت کے استحکام کے ہدف کی طرف جزوی پیش رفت ہوئی ہے. گو بجٹ کے اخراجات پر خصوصی سے انتظامی اخراجات پر کوئی مؤثر گرفت نہیں کی جا سکتی، اور حسب سابق غیر ترقیاتی اخراجات میں بجٹ کے ہدف سے زیادہ اضافہ ہوا اور ترقیاتی مصارف میں کمی. ترقیاتی بجٹ کی حد تک اصل الوکیشنز طے شدہ بجٹ کا 60% ہو سکے. قرضوں پر سود کی ادائیگی اور حد پوری کرنے والے قرضوں کی واپسی کی مدت میں سب سے زیادہ اخراجات ہوئے، جو اب دفاع کے کل بجٹ کا بھی تقریباً دگنا ہو کر قومی خزانے پر سب سے بڑا بوجھ ہیں. قرض لے کر قرض ادا کرنے کی ریت قائم رہی. جو بھی قرضے حاصل ہوئے ہیں بدقسمتی سے ان کا بڑا حصہ انتظامی اخراجات میں عدم توازن کو کم کرنے اور قرضوں اور سود کی ادائیگی کی نظر ہو گیا. ترقیاتی مقاصد کے لیے ان کا استعمال واجبی ہی رہا. قرض لینے کا یہ طریقہ معاشی اور سیاسی اعتبار سے تباہ کن ہے. اسے بجٹ خسارے کا پیٹ بھرنے کا ذریعہ تو قرار دیا جا سکتا ہے، مگر ملک کی ترقی کا اس میں کوئی حصہ نظر نہیں آتا. اس لیے ایسے قرضوں کو معاشیات کے جدید مباحث میں اوڈیس لونز کہا جا رہا ہے. بدقسمتی سے پچھلے 8 سال میں ہم نے ترقیاتی قرضوں کو کریہ، ناگوار اور قابل نفرت قرضوں میں تبدیل کر دیا، جن کے مثبت اثرات نہ ہونے کے برابر ہیں اور منفی اثرات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ملک قرضوں کے دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا. قرضوں کی یہ فاقہ مستی رنگ دکھا رہی ہے اور ہم بضد ہیں کہ اس زہر کو جو صحت کو تباہ کر رہا ہے دوا سمجھ کر جاری رکھیں. وزیر خزانہ نے ضمانت دی تھی کہ SROs کا سلسلہ ختم کیا جائے گا اور ٹیکس سے چھوٹ کے نظام کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن 3 سال مکمل ہو جانے کے باوجود بظاہر SROs پر کچھ تحدیدات لگانے کے باوجود ٹیکس چھوٹ کا سلسلہ جاری رہا اور پچھلے سال میں بھی 394.5 ارب روپے ٹیکس چھوٹ کی مد کی نظر ہو گئے. زراعت کو تو ٹیکسوں کے بوجھ تلے دم توڑنے پر مجبور کیا جاتا رہا، لیکن آٹو موبائلز کے سیکٹر کو پچھلے سال میں 22.5 ارب روپے کی چھوٹ دی گئی. نئے سرکولر قرضوں کے پہاڑ بلند تر ہو رہے ہیں اور ان کی مکمل شکل میں بوجھ اب بھی پردہ خفا میں ہے، لیکن مختلف اعلانات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ 250 سے 300 ارب روپے کے پیٹے میں ہے، اور یہ سب اس 500 ارب کی ادائیگی کے بعد ہے جو نواز حکومت نے اقتدار میں آتے ہی لوڈ شیڈنگ سے نجات کے نسخہ کیمیا کے نام پر قواعد و ضوابط کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے بڑی اجلت میں ادا کیے تھے. یہ الگ بات ہے کہ بجلی کی پیداوار اور لوڈ شیڈنگ میں کمی پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا. بجٹ میں ٹیکس کی وصولی کے لیے جو ہدف رکھا گیا اسے قریب پورا کر لیا گیا، جو ایک قابل قدر چیز ہے، لیکن یہ سوال پھر بھی ہے کہ یہ سب کچھ کس قیمت پر ہوا. مقصد تو یہ تھا کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ان کو ٹیکس کے دائرے میں لایا جائے اور ٹیکس چوری کو آہنی گرفت کے ذریعے ختم کیا جائے، لیکن ٹیکس چوری کا بازار اسی طرح گرم ہے. محصولات وغیرہ کی جو رقوم
وصول ہو رہی ہیں وہ بمشکل اس کا نصف ہے جو صرف موجودہ قوانین کے ٹھیک اطلاق سے ملنی چاہیے۔ معتبر اندازوں کے مطابق، جن میں ورلڈ بینک کے اندازے بھی شامل ہیں، وصول کی جانے والی رقم کا 80% سالانہ چوری کی نظر ہو رہا ہے، جو 30 کھرب روپے کے لگ بھگ ہے۔ اس وقت ملک میں کم از کم 40 لاکھ افراد اور ادارے ہیں جنہیں بالواسطہ ٹیکس نیٹ ورک کا حصہ ہونا چاہیے، جبکہ عملاً جو افراد اور ادارے ٹیکس ریٹرن داخل کر رہے ہیں ان کی تعداد 9 سے 10 لاکھ کے درمیان ہے، یعنی مطلوبہ تعداد کا بمشکل 1/4۔ ان حضرات اور اداروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ٹیکس کی چھوٹ کے نام پر 9 اسکیموں پر عمل ہو چکا، مگر بے نتیجہ۔ FBR اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں بری طرح ناکام رہا اور اس کے اثر نو جائزے اور کارکردگی کی بہتری کے لیے مؤثر کوشش نہیں کی جا سکی۔ سارا انحصار نئے ٹیکسوں میں اضافے اور راست ٹیکسوں یعنی ڈائریکٹ ٹیکسز کو بھی ود ہولڈنگ ٹیکس کے ذریعے بالواسطہ انڈائریکٹ ٹیکس میں تبدیل کرنے پر ہے، جو اصولی طور پر غلط اور عملاً ملک میں سماجی ناانصافی کے فروغ کا سبب بن رہا ہے۔ ایک مدت سے اس غلطی کا پورے تسلسل سے اعادہ کیا جا رہا ہے۔ یہی وہ جادو کی چھڑی بن گئی جس کے ذریعے ٹیکس ہدف کو پورا کرنے کا معجزہ سر انجام دیا گیا۔ اس کارنامے کو ایک جملے میں یوں ادا کیا جا سکتا ہے کہ یہ ٹیکس نظام میں اصلاح کے بغیر محصولات میں اضافہ ہے۔ ٹیکس بیس وہی قومی دولت کا 8.5% سے 9% ہے، حالانکہ یہ 20 سال پہلے 13% بلکہ 14% تک کی حد کو چھو چکا ہے، اور موجودہ حکومت کا بھی دعویٰ تھا کہ 3 سے 5 سال میں اسے 9% سے بڑھا کر 12 اور پھر 14% تک لے آیا جائے گا۔ وہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ ٹیکس وصولی کے ہدف کے پورا ہونے میں اس امر کا بھی دخل ہے کہ برآمد کنندگان کی فاضل ادائیگیوں کی جو ادائیگی ریفنڈ حکومت کے ذمہ تھی اور جن کی ادائیگی کا بار بار وعدہ بھی کیا گیا تھا، وہ ادا نہیں کی گئی، اور اس طرح تقریباً 250 ارب روپے جو حکومت کا حق نہیں، وہ بھی اسی ہدف پورا کرنے کے دعوے کا حصہ ہیں۔ بجٹ میں اس سلسلے میں ضروری شفافیت کی کمی ہے۔ گزشتہ برس سے موازنہ۔ حکومت کی سال گزشتہ کی کارکردگی کا اس کے اپنے اہداف اور دعووں کی روشنی میں جائزہ لیا جائے تو تصویر بڑی پراگندہ نظر آتی ہے، جسے میکرو اسٹیبلائزیشن کہنا مبالغہ اور گروتھ اکانومی کے لیے زینہ کہنا حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا۔ چند مثبت پہلو ضرور ہیں، لیکن پلڑا اب بھی منفی پہلوؤں کا بھاری ہے جن کو خوشنما الفاظ کے سہارے پردہ خفا میں چھپایا نہیں جا سکتا۔ مجموعی ترقی بس رکھ رکھاؤ کی حد تک ہوئی ہے، معیار زندگی میں کوئی بہتری دور دور تک نظر نہیں آتی۔ غربت کے سلسلے میں جو نئے اعداد و شمار خود پلاننگ کمیشن نے جاری کیے، ان کی روح سے آبادی کا 30% شدید غربت کی لپیٹ میں ہے، حالانکہ چند ماہ پہلے تک یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ غربت کی سطح 9% تک لے آئی گئی ہے۔ تعلیم اور صحت کے شعبوں کا حال سب سے خراب ہے، حالانکہ انسانی ضرورت کے اعتبار سے ہی نہیں، خود معاشی ترقی کے لیے بھی ان شعبوں کو ترقی اور ان میں مؤثر سرمایہ کاری از بس ضروری ہے۔ تقسیم دولت کی صورتحال بد سے بدتر ہے۔ اوپر کے 5 سے 10% آبادی کے پاس وسائل کی دولت کا 80% ہے، 80% سے زیادہ حصہ ہے، جبکہ 60 سے 70% آبادی کے پاس وسائل کا 10% بھی نہیں۔ 30% شدید غربت کا شکار ہیں اور 60% معقول زندگی کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ دولت کی عدم مساوات میں شب و روز اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک طرف بھوک، فاقہ اور خودکشی کے المناک مناظر ہیں تو دوسری طرف لگژری مالز پر دولت کی ریل پیل، پوش علاقوں میں پرتعیش زندگی کے مناظر اور شادیوں کی تقریبات میں اسراف و تبذیر کی بدترین مثالیں ہیں۔ ڈاکٹر اکمل حسین نے اپنے ایک مضمون دی نیوز 5 مئی 2016 میں اپنی تحقیق کے نتائج پیش کیے، جو عالمی بینک کے اعداد و شمار کے تجزیے پر مبنی ہے کہ پاکستان میں صرف 20,000 افراد ایسے ہیں جن کی فی کس آمدنی $1 ملین یعنی
10 کروڑ روپے سالانہ ہے، جبکہ آبادی کے نچلے سطح کے 60% افراد کی فیکس آمدنی 2013-14 کے پاکستان اکانومک سروے کے مطابق $730 ہے، یعنی 70,500 روپے سالانہ۔ یہ فرق 1 اور 1300 کا ہے، جبکہ کسی مہذب معاشرے میں دولت میں تفاوت میں اتنے فرق کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن تو معاشرے کی شناخت یہ بتاتا ہے کہ اس میں دولت صرف امیروں کے درمیان گردش نہیں کرتی، بلکہ تمام طبقات کے درمیان رواں دواں ہوتی ہے۔ سورہ حشر میں ترجمہ، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ دولت کی یہ عدم مساوات جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کا خاصہ ہے، اور اس کے خلاف مغربی دنیا میں بھی تحریکیں زور پکڑ رہی ہیں، خصوصیت سے وال اسٹریٹ تحریک جو 99% ورسس 1%، لیکن مغربی ممالک میں عدم مساوات کی 1 اور 1300 کی حدود کو نہیں چھوتی، جو بدقسمتی سے آج پاکستان اور چند مسلم ممالک کا چلن بن گئی، اور عوام کی بڑی تعداد کی محرومی ہی وہ حقیقت ہے جو معاشرے میں نفرت، بغاوت اور انتہا پسندی کے جذبات کو جنم دے رہی ہے۔ اس پس منظر میں ان مشاہروں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے جو 5 بڑے بینکوں کے سربراہوں کے ہم نے پہلے بیان کیے، اور اس تناظر میں خود ملک کے صدر اور وزیر اعظم کے سرکاری دفتر اور توشہ خانے کے مصارف پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حالیہ بجٹ کے مطابق ایوان صدر کے سالانہ اخراجات 86 کروڑ 30 لاکھ ہیں، اور ایوان وزیر اعظم کے 88 کروڑ 10 لاکھ، جو 2016-17 کے لیے 7.8% اور 14.7% اضافے کے ساتھ بجٹ کا حصہ ہے۔ 8 اپریل 2016 کے اخبارات میں پاکستان پلاننگ کمیشن کے جاری کردہ غربت کے جائزے کے مطابق ہر 10 میں سے 3 پاکستانی شدید غربت کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، جس کے معنی یہ ہے کہ ملک میں تقریباً 6 کروڑ افراد غربت اور افلاس کی پست ترین سطح پر ہیں۔ ماضی کے جائزوں کی روشنی میں یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ یہ تعداد صرف 2 کروڑ ہے، جس کی بڑی وجہ وہ تعریف تھی جو غربت کی گئی، اور وہ پیمانے تھے جس کے ذریعے اسے ناپا جا رہا تھا۔ تازہ تحقیق کی روشنی میں غربت کی لکیر کے تحت 6 کروڑ کے علاوہ 2 کروڑ مزید ایسے ہیں جو صرف سرحد پر ہیں، اور معیشت کی معمولی سی تبدیلی ان کے لیے معاشی دھچکا بن سکتی ہے اور انہیں غربت کی لکیر کے نیچے دھکیل سکتی ہے۔ 19 کروڑ کی آبادی کے ملک میں 8 کروڑ ضروریات زندگی کی کم سے کم حد سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ مجبوروں، یتیموں اور سائل و محروم کے حق سے غفلت اور بے پرواہی کو قرآن نے دین کے انکار سے تعبیر کیا ہے۔ معاشی حالات کو جانچنے کا ایک اور پیمانہ خوراک کا عدم تحفظ ہے۔ اس اعتبار سے تقریباً نصف آبادی پر خوراک کے محرومی کے سائے منڈلا رہے ہیں، اور بطور مثال تھرپارکر کے حالات کی طرف اشارہ ضروری ہے۔ مقصد کسی ایک صوبے یا علاقے پر تنقید نہیں، دوسرے صوبوں میں بھی ایسے رستے ہوئے ناسور بے شمار ہیں، لیکن چونکہ میڈیا نے اس علاقے پر توجہ دی، اس لیے اس امر کا بڑے دکھ کے ساتھ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ اتنی توجہ اور میڈیا فوکس کے باوجود 8 سال کے عرصے میں ایک ہی پارٹی کی حکومت کے ہونے کے باوجود حالات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور خوراک اور پانی کی قلت اور علاج کی کم سے کم سہولتوں سے محرومی علاقے کا مقدر بنی ہوئی ہے۔ 16 جون 2016 کے دی نیشن میں چھپنے والے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صرف اس سال بھوک، پیاس اور علاج سے محرومی کے سبب مرنے والے بچوں کی تعداد 222 ہو گئی، جبکہ علاقے کے لوگ یہ تعداد 355 بتاتے ہیں۔ ملک کے شہری علاقوں میں رہنے والے 17 لاکھ نوجوان روزگار سے محروم ہیں، اور شدت پسندی اور دہشت گردی کے لیے نوجوانوں کی طاق میں رہنے والوں کے لیے دردنوالا ہیں۔
بدقسمتی سے ان 17 لاکھ میں سے 41% سندھ کے شہری علاقوں میں ہیں، جبکہ سندھ میں ملک کی آبادی کا صرف 1/4 اقامت پذیر ہے۔ اس سلسلے میں ایک تازہ رپورٹ کے مطابق جسے سوشل پالیسی اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر SPDC نے شائع کیا، 2015 میں 15 سے 24 سال کے درمیانی عمر کے بے روزگار نوجوانوں کی تعداد پنجاب میں 8,61,000، سندھ میں 7,11,000، بلوچستان میں 10,70,000 اور خیبر پختونخوا میں 75,000 ہے۔ یہ خطرے کا ایک بڑا الارم ہے جسے حکومتیں مسلسل نظر انداز کر رہی ہیں۔ عالمی جائزوں میں انسانی ترقی کے باب میں پاکستان کا مقام بڑا ہی شرمناک ہے۔ دنیا کے 188 ممالک میں پاکستان کا نمبر 147 ہے اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں ہمارا سکور 538 آتا ہے۔ UNDP کی رپورٹ کے مطابق ہمارا شمار کم ترقی یافتہ ممالک کے بھی ان ممالک میں ہوتا ہے جس دوڑ میں اپنے کنبے میں بھی پیچھے رہ گئے۔ نیپال 548، بنگلہ دیش 570، بھارت 609 اور سری لنکا 757 ہم سے آگے ہیں۔ تمام تر تباہی کے باوجود فلسطین، غزہ اور ویسٹ بینک بھی ہم سے بہت آگے ہیں۔ صحت کی حالت دیکھیں تو وہ بھی نہایت ناگفتہ ہے۔ بچوں کی اموات کی شرح پاکستان میں ہر 1000 بچے پر 66 ہے، جبکہ بھارت میں یہ شرح 38 ہے، سری لنکا میں صرف 8 ہے۔ عورتوں کی اوسط عمر پاکستان میں 67 سال ہے، جبکہ بنگلہ دیش میں 73، تھائی لینڈ میں 78 اور دوران ولادت ماں کی موت کی شرح پاکستان میں 1 لاکھ میں سے 170 ہے، جبکہ سری لنکا میں یہ شرح صرف 30 اور تھائی لینڈ میں 20۔ پاکستان میں سرکاری ذرائع سے فراہم کی جانے والی علاج کی سہولتوں تک آبادی کے صرف 30% کو بمشکل رسائی حاصل ہے اور 70% اس سے مکمل طور پر محروم ہیں۔ اور یہ بھول جائیے کہ جو سہولتیں حاصل ہیں ان کا کیا حال ہے، کیا معیار ہے۔ ملک بھر میں رجسٹرڈ ڈاکٹروں کی تعداد 1,84,711 ہے، گویا 1,038 افراد کے علاج کے لیے ایک ڈاکٹر۔ ہسپتالوں کا حال یہ ہے کہ 1,613 افراد کے لیے ہسپتال میں ایک بستر موجود ہے۔ ہر کمرے میں کئی مریض زمین پر لیٹنے پر مجبور ہوتے ہیں اور دسیوں ناکام و نامراد واپس بھیج دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے عام آدمی کی صورتحال۔ اگر اسی کا نام مجموعی سطح پر معیشت کا استحکام ہے تو ایسے استحکام کو سلام۔ موجودہ حکومت بحیثیت مجموعی ان 3 برسوں میں معیشت کی گاڑی کو پٹری پر لانے میں بری طرح ناکام رہی۔ ریلوے کے نظام میں جزوی بہتری آئی ہے، لیکن توانائی کی فراہمی، پیداوار میں اضافہ، عوامی سہولتوں میں اضافہ، معیار زندگی میں بہتری، عالمی تجارت میں افزونی، ملکی اور بیرونی سرمایہ کاری ہر اشاریہ غیر تسلی بخش ہے۔ پینے کے صاف پانی کی کمیابی، تعلیم اور صحت کی زبوں حالی نگفتہ ہے۔ زراعت اور برآمدات معیشت کے بڑے اہم ستون ہیں، یہ دونوں بری طرح متزلزل ہیں اور یہ کیفیت سال رواں میں نہیں ہوئی بلکہ ان 3 برسوں میں حالات بتدریج بگاڑ کی طرف بڑھے ہیں۔ اور اسٹیٹ بینک کی رپورٹوں اور متعلقہ حلقوں کی چیخ و پکار کا حکومت پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس بجٹ میں زرعی مداخل کے سلسلے میں جو سبسڈی دی جا رہی ہے، بجلی کی فراہمی کے لیے جن اقدامات کا وعدہ کیا جا رہا ہے اور برآمدات کے لیے جن 5 میدانوں میں زیرو ریٹنگ کی نویس سنائی جا رہی ہے، ان کا مطالبہ 3 سال سے ہو رہا تھا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سبسڈی اور زیرو ریٹنگ دونوں کے سلسلے میں 5 سال پہلے تک یہ سب سہولتیں حاصل تھیں جن سے پیپلز پارٹی کے دور میں IMF کی خوشنودی کی خاطر محروم کیا گیا، اور مسلم لیگ کی حکومت نے بھی 3 سال سے اس سلسلے میں کوئی اقدام نہ کیا۔ اب بعد از خرابی بسیار چند اقدام کرنے کا اعلان کیا ہے جو ہماری نگاہ میں صحیح سمت میں قدم ہے۔ وہ بہت دیر سے ہے، لیکن ہم صاف کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ہرگز کافی نہیں
اور ہم آئندہ سطور میں سفارش کریں گے کہ ان اقدامات کے ساتھ جو اسٹرکچرل بوٹل نیکس ہیں جب تک ان کو دور کرنے کے مؤثر اقدامات نہیں کیے جاتے، حالات کا رخ بدلنا اور ملک کو واقعی ترقی اور خوشحالی کے راستے پر ڈالنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس کے لیے طرز فکر اور معاشی ترقی کے مفہوم اور فریم ورک، حکومتی ترجیحات اور مالیاتی پالیسی، ٹیکس اور سرکاری اخراجات، مالیاتی پالیسی، تجارتی پالیسی، زرعی اصلاحات، لیبر پالیسی اور تعلیم اور صحت کے میدان میں بنیادی اصلاحات ضروری ہیں۔ مسلم لیگ نون کا انتخابی منشور اور حکومتی کارکردگی۔ حکومت کی کارکردگی کو جانچنے کا ایک اور پیمانہ مسلم لیگ نون کا 2013 کے انتخابات کے موقع پر قوم کے سامنے پیش کیا جانے والا منشور ہے۔ اس منشور میں معاشی اصلاحات کے سلسلے میں کئی درجن وعدے کیے گئے تھے اور بڑے واضح الفاظ میں کچھ صورتوں میں وقت اور مدت کے تعین کے ساتھ باتیں کی گئی تھیں۔ حکمرانی کے 3 سال بعد اس امر کی ضرورت ہے کہ مسلم لیگ کی قیادت خود بھی یہ زحمت گوارا کرے کہ ایک چارٹ بنا کر دعووں اور عملی پالیسیوں اور 3 برسوں میں حاصل نتائج کا گوشوارہ بنائے، اور اپوزیشن کی جماعتوں، میڈیا، تھنک ٹینکس کو بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ ہم صرف چند موٹی موٹی چیزوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ اس منشور میں اور اس کی تشریح میں کی جانے والی تقاریر میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ توانائی کے مسئلے کو اولویت دی جائے گی اور 6 ماہ سے لے کر 2 سال تک بجلی کے بحران کو ختم کر دینے کا دعویٰ کیا گیا تھا، بلکہ جناب شہباز شریف نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر ہم ایسا نہ کر سکے تو میرا نام بدل دینا۔ 3 سال بعد جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ وعدہ کیا گیا تھا کہ توانائی کی ایک وزارت بنائی جائے گی تاکہ واٹر پاور، منرل ریسورسز اور پیٹرولیم کی وزارتیں اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد نہ بنائیں، بلکہ ایک جامع توانائی پالیسی بن سکے اور اس طرح مسئلے کا مستقل حل نکالا جا سکے۔ لیکن اے بسا آرزو کی خاکشد، ٹیکس کے نظام کو یکسر بدلنے کا دعویٰ تھا، ٹیکس کے دائرے کو بڑھانے اور بالواسطہ ٹیکس کو کم کرنے اور بلا واسطہ ٹیکس کو بڑھانے کا دعویٰ تھا۔ اس کے برعکس نہ صرف بالواسطہ ٹیکسوں میں اضافہ ہوا، سیلز ٹیکس جو پہلے 15% تھا وہ اب 17% اور کچھ اشیاء پر اس سے بھی زیادہ ہے۔ حالانکہ سینٹ کی 2012-13 کی سفارشات میں موجودہ وزیر خزانہ نے ہم سب کے ساتھ ہم آواز ہو کر مطالبہ کیا تھا کہ سیل ٹیکس میں 15 سے 16% اضافہ معاشی ترقی کے لیے بے حد مضر اور عوام پر ناقابل برداشت بوجھ ہے جسے واپس لیا جائے۔ ان کے دور میں یہ اب 17% اور چند اشیاء پر اس سے زیادہ ہے۔ دوسرا ستم یہ کیا کہ بلا واسطہ ٹیکسوں کے سلسلے میں ود ہولڈنگ ٹیکس کا طریقہ اختیار کرنے کی وجہ سے انہیں بھی ایک طرح کا بالواسطہ ٹیکس بنا دیا گیا، جس کا آخری بوجھ اب عوام اور عام صارفین پر پڑتا ہے۔ اس طرح اس وقت جو ٹیکس کا نظام رائج ہے اس میں فی الحقیقت 85% ٹیکس عملاً بالواسطہ ہو گئے۔ ایک اور مسئلہ جس پر بڑی تحدی سے بات کی گئی تھی اور بجا طور پر کی گئی تھی، اس کا تعلق معیشت کو دستاویزی بنانے سے تھا۔ افسوس کہ اس زمانے میں بھی اس طرف کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی، بلکہ حکومت نے اسٹیٹ بینک کے ذریعے سے جو کیش فلو پالیسی اختیار کی ہے، ود ہولڈنگ ٹیکس کی جو تلوار بے نیام ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں ملک میں کیش فلو اکانومی میں اضافہ ہو رہا ہے اور دستاویزی معیشت میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ اس سلسلے کی تازہ ترین رپورٹیں سخت تشویش کا باعث ہیں۔ 20 جون 2016 کے اخبارات میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے زیر استعمال کرنسی کے بارے میں جو اعداد و شمار آئے ہیں وہ سخت پریشان کن ہیں۔ 1 جولائی 2015 کے مقابلے میں 3 جون 2016 کے درمیان زیر گردش کرنسی میں 67% اضافہ ہوا، جبکہ حکومت کے دعوے کے مطابق معیشت میں بحثیت مجموعی ترقی کی رفتار صرف 4.7% رہی، جو کہ آزاد تحقیقاتی اداروں کی نگاہ میں دراصل 3.1% ہے اور 3.1% اور 4% کے درمیان ہے۔ معاشیات کے طالب علم جانتے ہیں کہ ملک میں مسلسل کرنسی ان سرکولیشن کی بنسبت زیادہ رہی
اور اس کی وجہ دستاویزی معیشت کے مقابلے میں کیش اکانومی کا کردار ہے۔ مرکزی بینک کے ایک سابق ڈپٹی گورنر نے اس پر بجا طور پر ان الفاظ میں اپنی تشویش کا اظہار کیا: حالیہ مالی سال میں جس رفتار سے CIC میں اضافہ ہوا وہ تکلیف دہ ہے، اور خصوصیت سے اس لیے کہ یہ سب کچھ معیشت کو دستاویزی کرنے کی متعدد کوششوں کے باوجود ہوا۔ ڈان، 3 جون 2016۔ اگر CIC اور M2 کے تناسب کا تقابلی مطالعہ کیا جائے تو یہ مالیاتی سال 2012 میں 22.4% تھا، جو 2013 میں 22.3% اور 2014 میں 22.2% ہو گیا، مگر 2015 میں پھر بڑھ کر 22.5% ہو گیا، اور خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ زیر گردش کرنسی میں اضافے کی یہی رفتار رہتی ہے تو یہ کہیں 26% تک نہ پہنچ جائے، جس کے نتیجے میں افراط زر کے خطرات چند در چند بڑھ جائیں گے۔ مسلم لیگ کے منشور میں پیداوار بڑھانے، شرح پیداوار کو 7 اور 8% تک لے جانے اور برآمدات کے اضافے کو اہمیت دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ عملی صورتحال یہ ہے کہ درآمدات برابر بڑھ رہی ہیں اور برآمدات کمی ہی نہیں جمود کا شکار ہیں۔ جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ یہ صورتحال محض 2015 کی پیداوار نہیں، 2013 سے برابر یہی رجحان ہے، مگر برآمدات کو بڑھانے اور درآمدات میں نمایاں کمی لانے کا کوئی مؤثر اور جامع پلان نہیں ہے۔ یورپین یونین کے 28 ممالک سے 3 سال کے لیے ٹیرف ریلیف سے بڑی توقعات باندھی گئی تھیں، مگر عملاً اس سے کوئی بڑا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ پاکستان اکنامک سروے 2015-16 کے مطابق پاکستان کی برآمدات کی کارکردگی شدید تشویش کا باعث ہے۔ پچھلے 18 مہینے سے ہر مہینے ان میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ جولائی 2015 سے مارچ 2016 تک برآمدات میں 15.6 بلین ڈالر تھی، جو پچھلے سال اس زمانے کے دوران 17.9 بلین ڈالر تھی۔ گویا صرف ان مہینوں میں برآمدات میں عملاً 12.9% کمی واقع ہوئی۔ اس تباہکن کارکردگی کے بارے میں روزنامہ ڈان کے مضمون نگار ڈاکٹر منظور احمد کا یہ تبصرہ چشم کشا ہے۔ در حقیقت ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوگا کہ کسی حکومت کی مدت کے اختتام پر برآمدات اس سے کمتر ہوں گی جتنی حکومت کی مدت کے آغاز کے وقت تھی۔ ایک طرف یہ سنگین صورتحال ہے اور دوسری طرف وزارت تجارت اور پلاننگ کمیشن یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ اگلے 10 سال میں ویژن 2025 کے تحت پاکستان کی برآمدات کو بڑھا کر 150 بلین ڈالر سالانہ کر دیا جائے گا، یعنی 24% سالانہ اضافہ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وزارت خزانہ، وزارت تجارت اور پلاننگ کمیشن میں کوئی ربط اور تجارتی پالیسی تک کے باب میں کوئی ہم آہنگی نہیں، ہر ایک الگ الگ ویو لینتھ پر ہے، اور اس کا نام ہے معاشی ترقی کی گرینڈ اسٹریٹجی۔ منشور کے اور بھی پہلو موازنہ طلب ہیں، لیکن ہم صرف ان چند نکات پر قناعت کرتے ہیں اور فیصلہ سامعین پر چھوڑتے ہیں کہ اس میزان پر حکومت کی کارکردگی کتنی کامیاب یا ناکام رہی۔